تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ پولیس افیکٹولی اس چیز کو جو ہے وہ چیز نہیں کر پاتی یا فالو نہیں کر پاتی؟ نہیں، پولیس تو دیکھیں اپنے کوئی ایسا کیس نہیں ہے ہائی پروفائل کیس کم از کم سندھ پولیس کا اور کراچی کا جو ڈیٹیکٹ نہ ہوا ہو۔ اگر آپ نے ابھی دیکھا ہو تو آج اگر آپ 2 مہینے میں لگا لیں تو 198 پولیس مقابلے ہوئے ہیں، یعنی کہ 63 دنوں میں اگر آپ 200 کے قریب پولیس مقابلے ہوئے تو روزانہ کی بنیاد پہ 3 سے 4 پولیس مقابلے ہو رہے ہیں۔ پولیس کے 7 جوان شہید ہوئے ہیں، 12 کے قریب جو ہے زخمی ہوئے ہیں۔ یہ اس سے الگ ہے جو کراچی پولیس پہ جو اٹیک ہوا تھا۔ جاوید ستاری صاحب کیا کہتے ہیں؟ آپ کی تو گہری نظر ہوتی ہے کورٹ کے معاملات پہ بھی، اور ویسے بھی ظاہر آپ شہر میں رہتے ہیں، تو کیا فیلنگ ہے آپ کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کراچی کا جو معاشرتی مسئلہ ہے اس کی بڑی وجہ کراچی کو منی پاکستان کہنا ہے۔ جب ہم کراچی کو منی پاکستان کہتے ہیں اس میں یہ بات پوشیدہ ہوتی ہے کہ 4 صوبوں کی 4 قومیں، اس کے بعد کشمیری، گلگتی، چلاسی، ہزارہ، سرائکی اور دیگر قوم اقوام جو یہاں پر ہیں، اور پورے پاکستان کی چپے چپے کے لوگ کراچی میں آ کے رہتے ہیں، اور اس میں رہنے میں کوئی پریشانی، کوئی بات بھی نہیں ہے۔ اسی طرح انگریز جب حکومت کرتا تھا تو تب بھی بڑے شہروں میں لوگ اسی طرح آ کے رہتے تھے، جیسے دہلی بڑا شہر ہے، اور دہلی کے اندر آج بھی 1.5 کروڑ لوگ صبح ٹرینوں سے آتے ہیں کاموں پہ اپنے، اور اس کے بعد شام کو جاتے ہیں، لیکن وہاں پر کرائم کا یہ ریٹ یا ریشو نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کے باہر سے آ کر کسی شہر میں رہنے سے کرائم بڑھتا نہیں ہے، یا بڑھتا بھی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ انڈیا میں جب آپ ایک پروونس سے دوسرے پروونس میں جاتے ہیں تو آپ کو اس پروونس کے بارڈر پہ گاڑی کا نمبر، اس میں افراد کی تعداد، اس کا ووٹر نمبر، یہ سب لکھوایا، اور قیام کا دورانیہ یہ لکھا جاتا ہے، اور جب کوئی واردات ہوتی ہے، کوئی بات ہوتی ہے تو سب کو چیک کیا جاتا ہے۔ کراچی ایک ایسا یتیم شہر ہے کہ جب کوئی شخص اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں، اپنے صوبے میں پریشان ہوتا ہے، بدنام ہوتا ہے، یا کوئی اور بات ہوتی ہے، تو اماں ابا اس کے یا کسی طرح کر کے وہ کراچی میں آ جاتا ہے، اور کراچی شہر انسانوں کا جنگل ہے، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آنا آرے کا کہ آزادانہ موومنٹ، نقل و حرکت، آئین پاکستان اس کی اجازت دیتا ہے، آزادانہ روزگار کی اجازت دیتا ہے، لیکن جب کوئی شخص آ کر وہاں اس شہر میں کرائم کرتا ہے تو برائی یہ ہے کہ انگریزوں کے دور میں جب کوئی شخص پوری ریاست کے اندر کوئی کرائم کرتا تھا تو اس کرائم کا ریکارڈ اس کے متعلقہ تھانے کے اندر ضرور جاتا تھا، جس کو اجرا کہتے تھے، اور مختلف طریقے سے کہتے تھے۔ ہمارے ہاں کراچی کے اندر جو لوگ جرم کر رہے ہیں، جو پکڑے جا رہے ہیں، ان کے اپنے تھانوں میں جہاں پر ان کی رہائش ہے وہاں پر ان کے جرم کا اندراج نہیں ہوتا، جس سے ان کا کریکٹر، ان کا CRO سب کلیئر رہتا ہے، اور جب اپنے علاقے میں معزز رہتے ہیں، اپنے علاقے میں موجود رہتے ہیں۔ اب اپنے علاقے کی دوری اس کا اپنا ہے۔ اگر کوئی شخص پہاڑ سے آ کر کراچی میں کرتا ہے، یہاں پر بند ہو رہا ہے، منشیات میں بھی، اسلحے کے اندر بھی، دیگر چیزوں میں بند ہو رہا ہے، اپنے گاؤں کے اندر وہ مولوی ہے کہ بچہ دبئی گیا ہوا ہے، کراچی گیا ہوا ہے، کما کے اچھے پیسے بھیج رہا ہے۔ ہمارے ایک پولیس مقابلہ ہوا تھا چودھری اسلم صاحب کے وقتوں میں، ایک آدمی کو کیا تھا، جب اس کا میلسی کا رہنے والا تھا، جب اس کا ڈیٹا نکالا گیا، کوئی بات ہے تو اپنے علاقے کے اندر حاجی نمازی ٹرانسپورٹ کا اس کا بزنس، ایک پورا اڈا اس کا ٹرانسپورٹ کا، اور یہاں کراچی میں ڈکیتی کرتا تھا، جو چودھری اسلم صاحب سے پولیس ریکارڈ میں۔ تو اس کو کرنے کے لیے ضروری ہے، جب بڑے شہر ہیں، چاہے لاہور ہو، چاہے اسلام آباد ہو، ملتان ہو، کوئٹہ ہو، پشاور ہو، ان بڑے شہروں کے یہ مسائل رہے ہیں ہمیشہ سے، اور اس طرح ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب پولیس پکڑتی ہے تو پولیس ان کا اندراج ان کے تھانوں میں نہیں کراتی۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب لوگ آ رہے ہیں، جو ایک سائنس ہوتی ہے ہر چیز کی، اب جس طرح آصف رضا صاحب نے فرمایا کہ
پہلے باہر سے لوگ آتے تھے کرتے تھے، اب کراچی کے اندر ہی لوگ اتنے ہو گئے وہ کر رہے ہیں. اب کراچی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک کانسیپٹ یہ جاتا ہے کہ شاید کراچی والے کر رہے ہیں. کہلائیں گے تو سب کراچی والے اچھا نا؟ کراچی والے، اچھا جو کراچی میں رہ رہے ہیں کراچی والے کر رہے ہیں. لیکن یہ ڈکیتوں کا کوئی مذہب ان کی کوئی جگہ نہیں ہوتی، ان کا کوئی خاندان، ان کی کوئی قوم نہیں ہوتی. ایسے ایک بھکاریوں، ابھی رمضان آ رہا ہے، اب بھکاریوں کی فوج آ جائے گی، 1-1.5 لاکھ بھکاری پہنچ گئی ہوگی بلکہ. پہنچ گئی ہے. اس کے بعد اب یہ جب بقرعید آتی ہے، کوئی اوکیزن آتا ہے، ڈکیت، پھر ڈکیتوں کی ایک فوج آ جاتی ہے. یہ لوٹتے لاٹتے اور چلے جاتے ہیں. لیکن جب یہ پکڑے جاتے ہیں تو ان کا اسٹیٹسٹک، ان کے لوگوں کی باتیں، ان کا ڈیٹا جمع کرنا چاہیے. پھر میں دوسری بات کرتا ہوں. اب آئی جی صاحب نے کراچی میں ایک آرڈر جاری کیا ہے ڈپارٹمنٹل کہ جو اسلحہ پکڑا جاتا ہے ہم اس پہ آتے ہیں، اس پہ ہم اپنے سیکنڈ راؤنڈ میں بات کرتے ہیں. اس پہ بھی اور آصف سمسم کی طرف جاتے ہیں. آصف سمسم صاحب یہ بتائیے کہ آپ ماشاءاللہ بلڈر بھی ہیں اور کراچی کے رہنے والے ہیں، شہری ہیں یہاں کے. پہلے تو اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیں، پھر ہم آپ کے ایشوز پہ آئیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہم تو ریپرزینٹ کرتے ہیں انڈسٹری کو، اور ہم لوکل ایشوز پہ بات اس لیے بھی نہیں کرتے کہ اس کی ایکسپرٹیز جن کو ہوں وہ زیادہ بات کریں. لیکن ابھی آپ نے ان سے کہا کہ سیکنڈ فیز میں آجی صاحب کا کوئی آرڈر ہے اسلحے کے لیے، تو اسٹریٹ کرائم کو میں اسی سے اس لیے جوڑتا ہوں کہ یہ تو اوپن میسیج ہے کہ اب یہ نہتے ہیں. ہم اپنے تاجروں کی بات کرتے ہیں کہ اب ان کے لیے یہ میسیج ہے کہ یہ نہتے ہیں اور اب جیسے چاہیں جو چاہیں ٹریٹ کریں، چاہے وہ کسی بھی گاڑی میں جا رہے ہوں آ رہے ہوں. ایک بات. دوسری بات کہ بہت سیریس کنسرن ہے ہمارا. ابھی آپ آباد میں تھے ہمارے ساتھ اور ایڈیشنل آئی جی بھی تھے، تمام ڈی آئی جیز بھی تھے، اور ہم نے یہ سیریس کنسرن دیا کہ کیا آپ کہتے ہیں کہ کنسیلمنٹ کے ساتھ اسلحہ آپ رکھ سکتے ہیں. ابھی آپ نے ایک کلیئرفیکیشن سنی ایڈیشنل آئی جی صاحب کی. اور دوسری طرف ایک ٹی وی میں ٹکر چلتا ہے کہ پورے صوبے میں 3 ماہ کے لیے 144 لگا دی گئی. اب دیکھیں یہ مکس چیزیں چلانا یہ مونوپولیٹ کرتا ہے. پھر جو لوکل اتھارٹی جو ایس ایچ اوز ہوتے ہیں یا جو ناکے پہ کھڑے ہیں، پھر اب ہم سارے کے سارے ان کی ثوابدید پہ چلے گئے. وہ ہماری چاہے گریبان پکڑیں، چاہے ہماری فوٹو بنوائیں اور ہمیں لاک اپ میں رکھیں، لاک اپ سے فوٹو بنائیں. یعنی اب دیکھیں مشکلات تو تھیں ہماری. اسٹریٹ کرائم کا کنٹرول میں سمجھتا ہوں کہ اس میں قصور پولیس کا بھی نہیں ہے. میں آپ کو یوں بتا دوں کہ جو معاشی حالات ہیں، جب معاشی حالات بد سے بدتر ہوتے جائیں گے تو یہ خود بخود بڑھتا جائے گا. یہ اس کا حل نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ کسی کو مار دیں، کسی کو پکڑ لیں. دنیا میں جیلیں بنائی جاتی ہیں اصلاح کرنے کے لیے، نہ کہ کسی کو ٹارچر کرنے کے لیے یا کسی کو کرمنل بنانے کے لیے. تو ہمارے یہاں اس کلچر میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ کیا معاملات چل رہے ہیں. پھر یہ بات کہ بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، تو یہ تو پھر بھی آج میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بھی سنا کہ پولیس فورس کی قلت ہے، ساری چیزیں ہیں، پھر بھی آج قابو میں ہے. ہمیں تو خدشہ ہے